السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک دو دن کے بعد 15 اگست ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک تحریری شکل میں ایک چھوٹی سی تقریر بنائی جائے جو بچوں کو سکھانے میں آسانی ہو اور اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں سب جگہ کام آئے اور مختصر ہو، چھوٹی سی ہو۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا پرچہ بنایا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ مختصر ہے۔ وہ پرچہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور آپ کو لکھا ہوا چاہیے تو انشاءاللہ میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ میسیج کریں تو یہ آپ کو لکھا ہوا بھی مل جائے گا۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام کو میری طرف سے ملک ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں اور بچوں، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیاں دی۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے گاندھی جی نے اپنے آپ کو بھوک سے دوچار کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کے خاطر حضرت مدنی کو جیل میں ڈالا گیا۔ اس آزادی میں، جنگ آزادی میں ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ان میں سے میں آپ کو چند نام بتاتا ہوں جو مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس جنگ میں ہمارے مسلمان علماء بھی تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام اور بہت سارے علماء اکرام نے اس جنگ میں شرکت کی اور اپنی جان کی بازی کو لگا کر ملک ہندوستان کو آزادی دلائی۔ اور جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو بھگت سنگھ نے کہا تھا، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آوے وہ بیکار جوانی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ اور اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں تو 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کالی کوٹری کے پیچھے دھکیلا گیا اور انگریز نے کہا تھا، دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو ظفر نے جواب دیا، غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، تختائے لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا نہیں، بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک نے عظیم رول ادا کیا ہے۔ خودی رام بوس جو 17-18 سال کی عمر میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا تھا، آج ہر طرف سے آپ کو مبارکباد دی جاتی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ لیکن اصل دیش بھکتی وہ ہے جہاں ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے پورے ملک کے لیے اناج پیدا کرتا ہے۔ اصلی دیش بھکتی یہ ہے کہ جب سرکاری ملازمین رشوت دیے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنے لگ جائیں۔ اصلی دیش بھکتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی آپس میں مل جل کر دیش کے لیے پریم کا پرچار کریں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ملک ہندوستان میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلمان بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا، عیسائی بھی پیدا ہوا، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر تمام مذاہب کو بھول کر امن کا پرچار ہونے لگے تو ہمارا ملک سج جائے گا، سنور جائے گا اور پوری دنیا میں اس ملک کا ڈنکا بجے گا انشاءاللہ۔ ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر،
ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے۔ جان سے بھی پیارا ہے ہمیں یہ اپنا ترنگا، جان سے بھی پیارا ہے ہمیں یہ اپنا ترنگا، ہم اس کے لیے جان بھی قربان کریں گے۔ یہ چھوٹی سی ایک تقریر تھی جس میں نے تحریری شکل دی ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ میرے واٹس ایپ نمبر پر میسیج کریں، وہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔